پاکستان اسلامی دنیا کا بڑا ملک ہے. پاکستان اسلامی دنیا کا مؤثر ملک ہے. پاکستان اسلامی دنیا کا طاقتور دفاعی قوت ہے. پاکستان اسلامی دنیا کا ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کرے. اور ہم ہیں کہ ملک کے داخلی صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں اور خطے کی صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں. قیادت خاک کریں گے ہم. یہی پیغام اس پارلیمنٹ سے امت مسلمہ کو جانا چاہیے, OIC کو جانا چاہیے. بین الاقوامی اداروں کی کوئی حیثیت اب نہیں رہی. OIC ایک دکھاوا ہے, OIC. سلامتی کونسل 5 بڑے ممالک, ترقی یافتہ ممالک کی منوپلی ہے. پورا اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی امریکہ کی لونڈی ہے. جب وہ چاہیں ہماری سیاست پر بھی قبضہ کر لیں, ہم سے قانون سازی کا حق بھی چھین لیں, ہم ان کے دباؤ پر قانون سازیاں کرتے رہیں, معیشت ان کی خواہشات کے تابع کریں. اور یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, اگر وزیر خزانہ صاحب موجود ہوتے تو میں ان کی موجودگی میں یہ کہتا کہ وزیر خزانہ صاحب, یہ بجٹ آپ نے تیار نہیں کیا, یہ IMF نے تیار کیا ہے اور آپ نے پڑھ کر سنایا ہے. آپ کے اندر اس وقت بجٹ بنانے کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی ہے. کب ایک طاقتور ملک کی حیثیت اختیار کریں گے ہم؟ ایران اگر اسرائیل کو جواب دے رہا ہے تو ایران کے ہاتھ روکے جاتے ہیں. اگر پاکستان انڈیا کو جواب دیتا ہے تو پاکستان کے ہاتھ روکے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے تو ان کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے. ہندوستان کے مسلمان کا قتل عام ہوا اسی مودی کے ہاتھوں. یہ مسلم دشمن. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دوستوں سے معذرت کے ساتھ, کہ اس کو پاک انڈیا جنگ نہ کہا جائے, یہ پاک مودی جنگ تھی. کیونکہ پاکستان متحد تھا اور ہندوستان کی حکومت کو ہندوستان میں کوئی تائید حاصل نہیں تھی. وہ اکیلے ہندوتوا کارڈ کھیل رہا تھا اور ایک سرکار پاکستان پہ حملہ کر رہی تھی, اس کی اپوزیشن نے بھی ساتھ نہیں دیا, وہاں کی اقلیت نے بھی ساتھ نہیں دیا, وہاں کے سکھ نے بھی ساتھ نہیں دیا, وہاں کے مسلمان نے بھی ساتھ نہیں دیا. تو یہ صرف مودی کی جنگ تھی. تو جو اکیلے جنگ لڑے گا اور قوم ساتھ نہیں ہوگی تو یہ لڑ رہے تھے تو قوم آپ کے ساتھ نہیں تھی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج آپ لڑے اور قوم آپ کے ساتھ تھی تو نتائج کیا سامنے آئے. لیکن ہمیں خطے کی سیاست میں اس کے اچھے نتائج حاصل کرنے کی اسٹریٹجی بنانی ہوگی, سوچ سمجھ کر بنانی ہوگی. ہمیں خطے میں ایران کو اعتماد میں لینا ہوگا. ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کو کھل کر کھڑا ہو جانا چاہیے. ہمیں کھل کر اہل غزہ کے ساتھ, فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. یہود ہنود یہ ایک ہیں, وہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. اگر فلسطین سے آگے لبنان پر وہ حملہ کر چکا ہے, اگر وہ شام پر حملے کر چکا ہے, پرانے قبضے ایک طرف, حال ہی میں جو اس نے شام کی دفاعی قوت کو تباہ کیا ہے, عراق پہ جو کچھ گزری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ایران
اس کے بعد اب پاکستان. تو فلسطین، لبنان، شام، عراق، ایران اور اب پاکستان، اور پاکستان کی ایٹمی قوت کو تباہ کرنا ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. ادھر سے ہندوستان ہمارے لیے خطرہ ہے. ہم خطے کے ممالک کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے. ہمیں وہ پالیسی بھی بنانی ہوگی. ہمیں اپنے دوست ممالک ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ گرم جوشی نہیں رہی ہے جو کسی زمانے میں تھی اور آج ہونی چاہیے تھی. تو ایسی تمام تر صورتحال میں ہمیں غور کرنا ہوگا اپنی پالیسیوں کے اوپر. بجٹ میں ممبران اپنے حلقوں کی بات بھی کرتے ہیں، اپنے علاقوں کی بات بھی کرتے ہیں. جناب وزیر اعظم نے ہمارے علاقوں میں جن منصوبوں کا خود افتتاح کیا تھا، آج اسی وزیر اعظم نے اپنے افتتاح کیے ہوئے منصوبوں کے فنڈ روک دیے ہیں. اب بتاؤ کس سے امید رکھیں؟ تو اللہ کے حاکمیت کے نیچے اس کی نیابت تو ہم کر رہے ہیں، ہمارے حکمران کر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں اللہ کی نیابت، کہ ہم قانون پاس کریں. اب جب میرے ملک کو چلانے والے لوگ، ان کی خودداری، ان کا اعتماد، اس کی حالت یہ ہے کہ اس پر فاتحہ پڑھا جائے، ختم ہو چکی ہے، یہ لوگ میرے ملک کو چلائیں گے؟ 25 کروڑ کے عوام کے اس ملک کو یہ لوگ چلائیں گے؟ جناب والا، اس ملک میں انقلاب چاہیے. روایتی سیاست کا دور اب ختم ہو چکا ہے. عوام کو بیدار کرو، اس پہ شعور پیدا کرو تاکہ وہ اپنے مسائل کے لیے خود آواز بلند کر سکے. تو یہ چند گزارشات تھی. میں نے کچھ اگر وقت زیادہ لے لیا ہے تو اس کی سزا کسی دوسرے میرے کلیگ کو نہ دینا. نہیں اللہ کرے کہ ہم اپنی روش پہ نظر ثانی کریں، ملک کے اندر جمہوری اقدار کو بحال کریں، سیاستدانوں کے ساتھ انتقامی رویہ نہ رکھیں، اور ایک انصاف پر مبنی نظام ہونا چاہیے. معیشت قوت کے استعمال سے بہتر نہیں ہوگی. معیشت قوم کو انصاف مہیا کرنے سے ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ جی. پلین بلوچ صاحب. پلین